رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف اس کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ آخری رمضان شریف کے عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ مسنون ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو خوش نصیب لوگ اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ کل سورج کے غروب ہونے سے قبل ہی جہاں اعتکاف کرنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل ان کا مسجد کی حدود میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر غروب آفتاب کے بعد کوئی مسجد میں آ کے اعتکاف کرے تو وہ پھر مسنون اعتکاف نہیں ہوتا۔ مسنون اعتکاف جو ہے، سنت اعتکاف، وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے غروب آفتاب سے پہلے ہی اعتکاف والے مقام پر، اعتکاف والی مسجد میں جہاں ارادہ اور نیت کی ہو، وہاں عصر کے بعد ہی پہنچ جانا چاہیے اور میں مشغول اور مصروف رہنا چاہیے۔ چونکہ آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں اس اجرنی من النار، اس کا معنی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور اللہم اجرنا کا معنی ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وہ واحد ہے اور یہ جمع ہے، دونوں طرح سے ورد کرنا اور پڑھنا اس دعا کو کثرت کے ساتھ درست ہوگا۔ آخری عشرے کی جو قراتیں ہیں، ان میں نوافل کی ادائیگی حت المقدور آسانی سے آدمی نفل پڑھ سکے تو قراتوں میں نوافل پڑھنے چاہیے۔ اس میں ایک بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی خاص عبادت اور خاص طریقہ ان راتوں میں پڑھنے کا شریعت مطہرہ لیلۃ القدر، حدیث شریف میں یہ لفظ آئے ہیں، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم ہے، تو تلاش کرنے کے لیے نوافل کی ادائیگی جو ہے وہ راتوں میں کرنی چاہیے۔ اور اولیاء کاملین نے اپنا معمول جو بیان کیا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس رات میں صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جس کی حدیث شریف میں بہت زیادہ، اور اس میں ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ چونکہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ بڑا جامع ذکر ہے، اس میں اللہ کی تسبیح 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس نماز کی خاص اہمیت و افادیت۔ اسے بھی عام دنوں میں اولیاء کاملین 2 دنوں کا انتخاب کرتے، کرام ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کا معمول ہوتا تھا کہ وہ پیر والے دن اور جمعے والے دن صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ پیر والے دن وہ ظہر کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، اور جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو جاتی تھی تو وہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، اور ادائیگی جمعہ بعد میں کرتے تھے۔ تو ان راتوں کے اندر دیگر نوافل کے ساتھ ساتھ ہمیں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس رات میں ذکر و عبادت اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ایک نصاب ہر شخص کو بنا لینا چاہیے کہ اس رات میں 6 نفل پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا، کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی توفیق ہو، آسانی سے، دل جمعی سے اور دل لگی کے ساتھ، جب تک طبیعت میں نشاط رہے اتنی دیر تک آدمی نوافل پڑھتا رہے۔ پھر اس رات میں تلاوت قرآن مجید جو ہے اسے لازمی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا، لہٰذا راتوں میں جب شب قدر کو تلاش کریں
تو اس میں تلاوت قرآن جو ہے اسے لازمی اس رات کے شیڈول میں اور نظام الاوقات میں تلاوت قرآن کو بھی لازمی شامل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد درود شریف کی کثرت لیلۃ القدر میں، اور خاص طور پر استغفار کا عمل جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہمیں اپنے معمول میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ صرف استغفار جو ہے اس کا تعلق وہ آدمی گناہ کرے تو وہ استغفار کرے، یہ ایک ذہنوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے تو پھر استغفار کیا کرے۔ تو یہ حدیث شریف میں نے آپ کو اس رمضان شریف میں غالباً 2-3 دفعہ درسوں میں سنائی ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث شریف میں 100 سے زیادہ مرتبہ۔ تو ان دونوں حدیثوں کی شروحات اگر پڑھیں تو ان میں خاص بات لکھی ہوئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ گار آدمی جو ہے وہی استغفار کرے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس پہ حضور کی 70 مرتبہ استغفار اور 100 سے زیادہ استغفار، اس کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام نے فرمایا کہ یہ ذہنوں میں بات راسخ کر لیں کہ صرف گناہوں کے لیے، مغفرت کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا۔ یقیناً اس کا مضمون اور اس کا معنی تو یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن نیک آدمی اور ایسے لوگ جو اہل اللہ ہیں وہ بھی استغفار کی کثرت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ محفوظ ہیں، لیکن ان کی اوراد و وظائف کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان میں آپ کو استغفار کثرت سے نظر آئے گا۔ تو یہ کثرت استغفار جو ہے اس کی 2 وجہیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی پہلے ہی مقبول ہے اور محبوب ہے اور اس کو نیکی میں اور ہدایت میں ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ جب کثرت استغفار کرتا ہے تو اس کے 2 فائدے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہر استغفار کرنے والا گناہ گار جب استغفار کا ورد کرے تب بھی یہ فائدہ ہے، نیک آدمی استغفار کرے تب بھی اس کا فائدہ ہے۔ ہم جیسے گناہ گار جب استغفار کریں گے تو اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو گناہ معاف ہوں گے، دوسرا درجات بلند ہوں گے، تیسرا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ لہٰذا جب بھی استغفار کریں، اس کے کرنے سے گناہ تو معاف ہوں گے ہی، گناہ تو معاف ہوں گے ہی، لیکن 2 باتوں کی نیت ضرور کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی حسنات میں، برکات میں، خیر کے پہلو میں، سلامتیوں کے پہلو میں میرے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور دوسری نیت یہ کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو، قرب الہی۔ اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرب الہی کے لیے ہی روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کریم کی رضا حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو، اس کا قرب حاصل ہو۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان کی بجا آوری اور ان کی ادائیگی میں یہ حکمت پنہاں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کا قرب پانے کے لیے یہ تمام نیک اعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ بندہ جو ہے اپنے رب کے قریب ہوتا جائے، رب کے قریب ہوتا جائے، اور اپنی زندگی کا مقصد بھی یہ بنانا چاہیے۔ دیکھیے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں مومن کی زندگی کا ایک نصب العین بیان کیا گیا ہے۔ ہر آدمی کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی محنت و تگ و دو کرتا ہے۔ ہماری یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، اور پھر رات کو پھر 20 رکعت میں کھڑے ہو کے قرآن شریف سننا، پھر سحری کو اٹھنا، پھر افطاری کرنا، راتوں کا جاگنا، یہ سارے اعمال کس لیے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کا یہ نصب العین ہے۔ ہم اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں۔ یہ بھاگ دوڑ جتنی ہے
رمضان شریف میں نیکیوں کی دوڑ ہم لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایک مدعا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے بلا شبہ میری نماز، بلا شبہ میری قربانی، ان صلاتی و نسکی، میری صلات یعنی نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری یہ زندگی، میرا زندہ رہنا اور اب میرا دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، اس اپنے اللہ کریم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو انسان مومن کی زندگی کا نصب العین اور اس کا مقصد یہ ہے رضائے الہی کا حصول، اللہ کی خوشنودی کا حصول۔ اس لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب نیک اعمال جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے کل پہلی شب ہے، چونکہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی، اس رات میں کوشش و محنت لیلۃ القدر کی تلاش یہ ہمیں اپنے ذمہ لازم کرنا چاہیے۔ ایک دعا جو حدیث شریف میں مذکور ہے، یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، کیونکہ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے اسی شب قدر کی خاص دعا کے متعلق حضور سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ حضور میری زندگی میں جب کبھی شب قدر آئے، لیلۃ القدر مجھے ملے، میسر آئے، مجھے لیلۃ القدر کی گھڑیاں، ساعتیں اور لمحے جب مل جائیں تو میں ان میں کیا پڑھا کروں، ان میں کیا عرض کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، جب تمہاری زندگی میں لیلۃ القدر آئے تو یوں عرض کیا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کا معنی ذرا سن لیجئے، انک عفو، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام نے شب قدر کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طاق راتوں میں کم از کم ایک تسبیح جو ہے یعنی 100 مرتبہ یہ دعا ہمیں اپنے نظام الاوقات میں اور اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم، اور یا غفور یا غفور یا غفور 3 مرتبہ، یہ بھی حدیث شریف میں لفظ موجود ہے۔ تو اس راتوں میں بھی خاص محنت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان طاق راتوں کے اندر شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یہ جو آخری عشرہ کل شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اگر 29 پہ چاند نظر آئے گا تو صرف 9 دن باقی رہ جائیں گے، 9 دن، کل افطاری کے ساتھ ہی اس طرح سے ہمارے پاس صرف 9 دن، بس گنتی کے چند دن رہ گئے، زیادہ دن گزر گئے، کیونکہ کل 20واں روزہ ہے اور 20ویں روزے افطاری کے ساتھ ہی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آخری عشرے کا جو پہلا دن ہے 21 رمضان المبارک، اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ بہت ہی قریبی حضور کے رفقاء میں سے اور نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں سے اور حضور کے قبیلے میں سے سگے آقا کریم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور جنہیں حضور نے رشتہ اخوت میں فرمایا تھا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور جن کے متعلق حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ یہ زہرا پاک کے شوہر نامدار ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، تو ان کی ذات گرامی بڑی ہی فضیلتوں کی حامل ہے، اور 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے۔
ممکن ہو تو آپ کے فضائل، آپ کے مناقب سننے سنانے کا 21 رمضان شریف کو یا 20ویں رمضان شریف کی جب گزر جائے تو رات 21ویں شروع ہو جائے گی، لہٰذا کل کی رات جو ہے وہ 21ویں شب ہے جو شب شہادت سیدنا حیدر کرار ہے۔ تو ان مواقع پر فضائل و مناقب اہل بیت اور فضائل و مناقب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ کی شہادت، یہ تمام باتیں ہمیں سننی چاہیے اور ایک دوسرے کو سنانی چاہیے، تاکہ یہ ہستیاں جن کو اللہ کریم نے اتنا مقام قرب عطا کیا، ان کے ساتھ ہماری نسبت جو ہے ان کے تذکرے اور ان کے ذکر اذکار کے سننے سے یہ محبت بڑھتی ہے اور تعلق جو ہے اس کے اندر مزید استحکام اور مضبوطی آتی ہے۔ اسی لیے کل انشاءاللہ العزیز اسی جامع مسجد میں شہادت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی سالانہ محفل پاک نماز تراویح کے بعد منعقد ہو رہی ہے، جس میں سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی ہمارے مسلک کے معروف اور مشہور خطیب ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل تراویح کے بعد ان کا بیان ہوگا اور فضائل و مناقب سیدنا حیدر کرار پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ 21 رمضان آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ 27 رمضان المبارک یہ عمومی طور پر 27ویں رات جو ہے اسے شب قدر تصور کیا گیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ قسم کھاتے تھے، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، کیونکہ بعض اہل اللہ جن کو جس رات کا مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسے ہی بتا دیا۔ تو جمہور ائمہ کرام کے نزدیک کہتے ہیں کہ تلاش تو راتوں میں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس بات پر بھی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یقین ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہی شب قدر ہوتی ہے، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر مساجد میں 27 رمضان شریف کو جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے، اور تراویح کے اندر منزل بھی اسی رات ختم کی جاتی ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ ہمیں بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوا تھا، مارز وجود میں آیا تھا، لیکن یہ بات بڑی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، رات 27ویں تھی جب ریڈیو پاکستان سے قیام پاکستان کا باقاعدہ اعلان نشر ہوا تھا، اور اس وقت 27ویں رات کے وقت یہ اعلان ہوا تھا۔ اور یہ پاکستان جو ہے اللہ کریم نے ہمیں، جو ہم اسے کہتے ہیں مملکت خداداد پاکستان، مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اللہ کریم کی خاص عطا ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب تھی اور اگست کی 14 تاریخ تھی 1947 کو، تو پاکستان بھی مارز وجود میں آیا تو رمضان شریف کی 27ویں شب کو آیا تھا۔ تو اس رات ہمیں اپنے وطن کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، استحکام کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور اس موقع پر یہ بات بھی ایک دوسرے کو سننے سنانے سے تعلق رکھتی ہے کہ 27 رمضان کو پاکستان بنا تھا، لیکن کیا لوگوں کو علم ہے کہ اس وقت جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تحریک قیام پاکستان، تو اس وقت 2 نعرے گونجتے تھے فضاؤں میں۔ ایک تو یہ نعرہ گونجتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور اس سے بھی زیادہ جس نعرے کی صدائے باز گشت پورے بر صغیر پاک و ہند میں سنی گئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی دنیا کے نقشے پر یہ واحد ریاست ہے پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔ تو یہ نسبت بھی چونکہ پاکستان کا قیام بھی رمضان شریف میں ہے 27 رمضان کو، اس لیے آخری عشرے کی جو اہمیت ہے اس پر میں نے مختصر سا تبصرہ کیا۔ آج کی تراویح میں 2-3 مقام ہی عرض کر سکوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔
ایک بات بڑے غور سے سن لیجئے کہ 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ تک ابتدائی رکوع تک جو ہے آج ہماری منزل الحمدللہ مکمل ہوئی، اور اس کی 8ویں آیت پر میں نے صبح فجر میں درس دیا تھا۔ وہ آج کی تراویح میں وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 8 گزری ہے، اس پر میں آج صبح بات کر چکا ہوں۔ اس سے پہلی جو 7ویں آیت ہے نا، یہ تو 8ویں آیت صبح درس میں نے بیان کر دی۔ حامیم السجدہ کی 7ویں آیت میں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہونے میں تمہاری جیسا ہوں۔ یہاں کچھ لوگوں کو بڑا مغالطہ لگا، تو وہ حضور کی بشریت کی جب بات کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، جس طرح ہم انسان ہیں تو بس حضور انسان محض ہیں، اور ہماری طرح جیسے ہم بشر ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں۔ حضور کی بشریت بے مثال ہے، حضور کی بشریت کی مثال کوئی نہیں۔ یہاں میں نے کل کے درس میں فجر میں عرض کیا تھا کہ ایک جو اہل سنت پہ الزام بہتان لگایا جاتا ہے، قبروں کو سجدے کرتے پھرتے ہیں، وہاں ایک بہتان یہ بھی ہے، اس پر تو میں درس دے چکا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ حضور کو انسان نہیں مانتے، یا حضور کو نسل انسانی سے نکال دیتے ہیں، بشریت سے نکال دیتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ لیں، جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ قرآن کی آیت کا انکار کر کے کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے جو حضور کی بشریت کا ہے۔ تو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، انہیں کہنا یہ حضور کو بشر نہیں مانتے، کتنی بڑی مغالطہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام نوع انسانی میں سے ہیں، حضور انسان ہیں اور حضور بشر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں حضور کی بشریت بے مثل ہے، وہ مثال ہے، کیونکہ حضور جیسا نہ انسان کوئی ہوا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ بس یہ فرق ہے، یہ اتہام ہے، بہت بڑا اتہام ہے کہ حضور کو یہ بشر نہیں مانتے جی، بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان۔ آپ کے کلام کو میں 2 شعر عرض کروں گا تاکہ عقیدے کی اصطلاح جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کا بھی ازالہ ضروری ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اچھا، اب جو بے وقوف کہے کہ یہ حضور کو بشر نہیں مانتے، حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، یہ حضور کے انسان ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے وہ۔ جب ہمارے امام کہتے ہیں انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ لہذا حضور کی بشریت بھی بے مثال ہے اور حضور کا انسان ہونا بھی بے مثل ہے۔ ایک میں اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے ایک اور تبرک عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، باقی سب کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح کے بشر، حضور ہماری طرح کے بشر، ہم بھی کھاتے پیتے، نبی بھی کھاتا پیتا، ہم بھی چلتے پھرتے، نبی بھی چلتا پھرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح کے بشر، ہم کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ پوری کائنات میں نہ نبی پاک جیسا کوئی ہے تو نہ حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ حضور کی بشریت بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اور حضور کی نورانیت بھی بے مثل اور بے مثال۔ نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے شان ہے، بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے شان ہے۔ دوسری بات سمجھ لیں، ایک تو حضور بے مثل بشر ہیں، بشریت بے مثال ہے، حضور کا انسان ہونا بے مثال ہے، اور دوسری بات ہے حضور خیر البشر ہیں، خیر البشر، پوری بشریت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، سب سے بالا والا جو ہستی اور شخصیت ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اس آیت کریمہ کی کچھ تفسیر کے بعد میں ایک حدیث شریف سناؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال جس میں افطاری نہیں ہوتی، تسلسل سے روزہ ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب حضور کو دیکھا کہ حضور صوم وصال رکھتے ہیں تو صحابہ نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ جب صوم وصال رکھا تو وہ دیکھا کہ پیٹ اندر کو دھنس گئے اور چلنا دشوار ہو گیا، تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ گھٹنے اور ایڑیوں کے بل چل کے مسجد میں آ رہے ہیں، تو رنگ زرد ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے منہ نکلے ہوئے ہیں، پیٹ اندر دھنسا ہوا۔ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تم کیا ہو گیا تم سب کو؟ انہوں نے کہا حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھ کر ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، یہ حدیث غور سے سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری طرح کا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہے؟ فرمایا کہ میرا رب جو ہے ہوا یطعمنی ویسقینی، اللہ تعالیٰ مجھے روزے کی حالت میں کھلاتا اور پلاتا ہے، تو تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہو؟ یہاں اللہ کھلاتا پلاتا ہے کا معنی محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضور کو صوم وصال میں اللہ کریم اتنی قوت عطا کر دیتا ہے کہ حضور کو نہ کھانے کی حاجت رہتی ہے نہ پینے کی حاجت رہتی ہے۔ تو یہ صوم وصال تو حضور نے رکھا ہے، صحابہ کو منع فرما دیا، فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہو؟ پھر آپ نے فرمایا لستو کہیاتکم، لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں بنایا گیا، دیکھنے میں تم بھی انسان میں بھی انسان، دیکھنے میں تم بھی بشر میں بھی بشر، لیکن بشریت میں فرق ہے۔ حضور کی بشریت جو ہے وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، نہ اس کا کائنات میں کوئی جواب ہے، اور حضور خیر البشر ہیں، لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کو بے مثل اور بے مثال ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج کی منزل کے اندر یہ مقام گزرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ماحول کی وجہ سے یا معاملات کی وجہ سے مایوسی انسان کے قریب آتی ہے۔ قرآن مجید میں مایوسی سے منع کیا گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج کی تراویح میں یہ منزل میں یہ مقام گزرا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، اس کی رحمت سے مایوسی نہ اختیار کیا کرو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ بے نیاز رب تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لہٰذا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر بھی میں ایک درس میں وضاحت کر چکا ہوں کہ امید نام ہے، ایمان نام ہے، امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ رجوع الی اللہ، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی منزل کا پھر زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اس پر کئی مرتبہ درس میں گفتگو ہو چکی، میں صرف اشارتاً بات کر دیتا ہوں۔ ایک ہے عقیدہ توحید، ایک ہے عقیدہ رسالت، اور ایک ہے عقیدہ آخرت۔ اس پر تفصیل کے ساتھ پہلے انبیاء کرام کے اسماء بھی آج آپ نے سنے، ان کے واقعات بھی آئے، ان میں یہی بتایا گیا کہ ہر صاحب ایمان کے لیے تین عقیدوں کا بڑا مضبوط ہونا ضروری ہے: ایمان باللہ تعالی، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ ان تین چیزوں کے بارے میں ذرا سی بھی تشکیک اگر آ جائے گی تو پھر آدمی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ باقی پوری منزل کا خلاصہ جو ہے وہ ایک حدیث شریف میں سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی اور اس کی لذت کو حاصل کر لیا۔ کون؟ فرمایا جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام میرا دین ہے، میں اس پر بڑا راضی ہوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے آقا و مولا نبی و رسول ہیں، میں اللہ کی ان عطاؤں پر اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔
یہ منزل کے اندر جتنے بھی مضامین آئے ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید اور اس کی ذات کے حوالے سے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط اور پختہ رکھو، دین اسلام کی تعلیمات کو برحق مانو، اور دین حق کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات پر یہ یقین رکھو کہ میرے زندگی کے تمام معاملات میں قرآن مجید مکمل رہنمائی کرتا ہے اور ہمارا دین بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت اور اتباع، حضور کی غیر مشروط اطاعت اور اتباع یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر کسی شرط کے حضور کی اطاعت بھی اپنے اوپر لازم کرے، حضور کی اتباع بھی اپنے اوپر لازم کرے۔ اسی لیے منزل میں جتنے مضامین آئے ان کا خلاصہ ایک اور حدیث شریف سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جب میت کو تم قبر میں رکھتے ہو، دفن کر کے واپس لوٹتے ہو تو دو فرشتے قبر میں آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور کی زیارت کرائی جاتی ہے، قبر میں پوچھا جاتا ہے یہ جن کی تو زیارت کر رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو یہ عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، بار بار میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کے مضامین آپ پڑھ لیں، 3 عقیدوں پر زور دیا گیا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، کیونکہ مکی جو صورتیں ہیں وہ مکہ شریف میں نازل ہوئی نا، اور ان میں مکے میں کیا تھا؟ بت پرست رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، لہٰذا ان کے صورتوں کے تمام مضامین وہ 3 چیزوں کے گرد آیتیں بار بار تکرار کے ساتھ آ رہی ہیں کہ یہ بت پرستی اور یہ جھوٹے جو تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ آج بھی وہ آیت کریمہ گزری، اللہ خالق کل شیء، اللہ کریم ہر چیز کا خالق ہے اور وہی بہترین وکیل، بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا رجوع الی اللہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ تلاوت قرآن در اسی لیے ہے کہ اللہ کریم کے ساتھ ہمارا جو تعلق بندگی ہے وہ مضبوط ہو، وہ مستحکم ہو۔ اللہ کرے ہمارا تعلق باللہ تعالی مضبوط سے مضبوط، مستحکم سے مستحکم ہوتا چلا جائے، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے نور سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ